بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بات ہے جو آپ کے اندر سے کھائی جا رہی ہے، آپ بے چینی محسوس کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر میرا یہ مسئلہ دور ہو جائے تو مجھے سکون نصیب ہو جائے گا۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے جو ہماری راتوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح یہ ٹھیک ہو جائے تو ہم صحیح ہو جائیں گے، مگر کیا ہوتا ہے وہ مسئلہ ختم ہوتا ہے تو کوئی دوسری مشکل آ جاتی ہے، وہ مشکل جاتی ہے تو کوئی اور آ جاتی ہے اور پھر ہم سوچتے ہیں پہلے والا مسئلہ پھر بھی آسان تھا اس کے مقابلے۔ ہمارے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس دنیا میں تو ایسے کبھی نہیں ہونے والا۔ اگر مشکلات ختم ہو سکتی ہیں تو یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اتنی طویل عرصے تک نہ رہتی، بہت جلدی ختم ہو جاتی۔ کیوں نہ کہ مومن ہے تو ہمیں مسائل نہیں آنے چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو مریم علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش سے نہ گزرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوتیں۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب تھے، تو کیا لکھا ہوا ہے ان کی زندگی کے متعلق؟ مسائل ہی مسائل، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، ایسا ہی ہے نا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اتنے محبوب نبی تھے، مگر ان کی زندگی بھی بچپن سے ہی مشکلات کا شکار تھی۔ تو کیا ہوتا ہے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، جب آپ مکمل طور پر اللہ پر توکل کرتے ہیں، جب مشکل کے دوران ہر کوئی آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ کیوں نہ کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اور پھر آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ مجھے سزا دے رہا ہے اس لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر اس وقت آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنے رشتے استحکام رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ آپ کو نہیں بھولا تو وہ کیا عطا کرتا، آپ کے دل کو ہدایت بخشتا، آپ کے دل کو ہدایت دے دے گا۔ میں گارنٹیاں دیتا ہوں اگر مالی حالات میں تو مال آ جائے گا، صحت کا مسئلہ تو صحت بھی واپس آ جائے گی، رشتہ دار دور ہو گئے ہیں تو آ جائیں گے۔ اس دنیا کی کوئی بھی چیز، اچھی سے اچھی چیز ہدایت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کا دل مطمئن ہوگا، پھر چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس بہت مال و دولت ہے مگر انہیں سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے پاس ہر وہ شے ہوتی ہے جس کی آپ تمنا کرتے ہو، مگر پھر بھی ان کے پاس سکون نہیں ہے، وہ خوش ہی نہیں ہے۔ اور ہم ان کو دیکھ کر، ان کی مال اور دولت کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ مجھے بھی ویسی زندگی چاہیے، مجھے اس کے برعکس اللہ پر توکل کریں تو وہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو پیسے اور شہرت بھی نہیں دے سکتی۔ اللہ آپ کے دل کو ہدایت دے دے گا۔ آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یہی مشکلات ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ ہمیں بہترین تحفہ عطا کرتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے ہدایت دینے کا۔ اگر ہم ان حالات کو اس کی طرف بڑھنے میں استعمال کر لیتے ہیں، ان مشکلوں کے ذریعے اپنے راستے اس سے مضبوط کر لیتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں چاہے ہمیں قرآن اتنا زیادہ نہ آتا ہو، اگر ہم ان حالات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو بہترین کارساز ہے، تو اس سے زیادہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں جانتا ہوں یہ حالات میرے لیے بہترین ہے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے تیری ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس سے رجوع کر کے اس سے ہدایت مانگیں اور وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ہو سکتا ہے آپ اللہ سے گاڑی مانگیں یا پھر گھر مانگیں یا کوئی بھی شے، ممکن ہے اللہ آپ کو وہ نہ دے، کیوں نہ کہ وہ جانتا ہے آپ کے لیے بہتر کیا ہے۔ پر اگر آپ نے اسے ہدایت مانگی تو ایسا ہی ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو نہ دے، اور جب وہ ہدایت مل جائے گی تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہر مسئلہ دور ہو جائے گا۔